فاروق ستار صاحب ویلکم سر ہمارے خصوصی پروگرام میں سر بتائیے گا سر آپ کو مبارک ہے آپ گلگت بلتستان کے میرے خیال سے ایم کیو ایم پاکستان کا پہلے آپ ممبر ہیں جو گلگت بلتستان کونسل کے بھی ممبر ہیں. ویسے تو آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں سر. کیا کریں گے سر گلگت بلتستان کونسل کا آپ ممبر بن گئے, علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ بتائیے گا سر. دیکھیے وہاں کے لوگوں کا جو سب سے دیرینہ مطالبہ ہے جو وہاں کے لوگوں کا ایک عرصے سے کہ انہیں ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت دی جائے اور ان کی جو خود مختاری ہے اس کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ پھر گلگت بلتستان کے عوام اپنی تقدیر کے خود فیصلے کریں اور پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح انہیں بھی باقاعدہ مرکز سے جو ہے وہ ان کا جائز حصہ اور حق یعنی NFC سے فنڈز ملنے چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مرکز سے بھی ان کی سرپرستی ہونی چاہیے, وہ بھی باقاعدہ ہونی چاہیے. تعمیر و ترقی کا عمل ہو, جو خاص طور پہ جو باقی پاکستان سے جو پورا اس کا رابطہ ہے ان راستوں کو, شاہراہوں کو اور زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کیسے سر, جب تک مرکز انہیں مکمل آئینی صوبہ نہیں بنایا جاتا تو تب تک تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی گرانٹ میں اضافہ کر کے ان کی بلدیاتی جو کونسل ہیں مختلف شہروں کی, ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ آٹونومی دی جائے, خود مختاری دی جائے, تاکہ اور پھر ان کو فنڈز دیے جائیں نا مرکز سے براہ راست. سر فنڈز دینا مسئلے کا حل ہے, آئینی صوبہ کب بنا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں جتنا جلدی ہو, ہم تو آپ یقین مانیں اس کے لیے ایک بہت جلد ہم ایک پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک آئینی ترمیمی بل بھی ڈالیں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے. بالکل 26واں ہم جو تھا وہ یہ عدلیہ کی اصلاحات تھی, اور 27واں جو پاکستان کے بلدیاتی اداروں کو مؤثر, با اختیار و خود مختار بنانا, با وسیلہ بنانا, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, 130 شہروں کو جو ہے وہ ترقی کا انجن بنانا, پاکستان کو 23ویں صدی میں لے جانا. اسی طریقے سے گلگت بلتستان ہے. 28واں کوئی بل لائیں گے آئینی بل؟ بالکل لائیں گے. اور جو پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام ہے جس میں سرائکی صوبہ یا جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے, نئے انتظامی یونٹس بنے, اگر صوبہ نہیں بنتا اور لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے. اس بنیاد پر ہو کہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے کسی بھی صوبے کی بہت زیادہ تو اس کے انتظام مشکل ہو جاتا ہے. تو اس انتظام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ ریت ہے اور نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. تو گلگت بلتستان بھی ہو, قبائلی علاقوں کا بھی کوئی مستقل فیصلہ ہونا چاہیے. اور آخری بات جنوبی پنجاب ہے, پھر KPK میں ایک ہزارہ ڈویژن کے بھی مسائل ہیں, اور وہ بھی سر اس کا عملی اقدام کب ہوگا سر؟ یہ صرف یہ اسٹیٹمنٹ کیا تک سے اسمبلی میں تھے نا, تو یہ سارے بل ہم دے چکے ہیں. اصل میں ہماری باتوں کی پبلسٹی نہیں ہوتی, زیادہ لوگوں تک بات جاتی نہیں ہے, ورنہ یہ گلگت بلتستان کی بات, ہزارہ صوبے کی بات, سرائکی صوبے کی بات, اور سندھ میں بھی 2 سے زیادہ انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے ہم نے بل دیے ہوئے ہیں. لیکن یہ 239 جو آرٹیکل ہے اس کی جو آئین کی, وہ بڑی اس نے مشکلات کھڑی کی ہیں کہ جہاں صوبے بنانے وہاں کی جو ہے وہ صوبہ حکومت, گلگت بلتستان تو ایک نیا صوبہ ہے, اس کے لیے 239 کا اپلیکیشن نہیں ہو تو ڈائریکٹ مرکز کسی بھی وقت اس کو قومی اسمبلی ٹیک اپ کر کے کر سکتی ہے, اور کرنا چاہیے میرے خیال میں. سر یہ اچھی آپ نے بات کی سر, جب یہ کر سکتے نا انڈیا نے 370 جو آرٹیکل ہے جی 35 سے 370 کے تحت ہاں اس پہ کر دیا نا جو کشمیر گلگت بلتستان, تو ہم گلگت بلتستان کا بھی کر لیں. انہوں نے اگر اپنا کشمیر کے لیے ایک اس طرح کا آئینی ترمیم کیا تو ہم بھی کریں, اس کا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو سر پھر اس کے لیے یہ بتائیں سر کہ ابھی تو گلگت بلتستان کو نہیں بنایا گیا ہے, مگر جس طرح آزاد کشمیر کا سٹیٹس ہے وہاں پر صدارتی نظام ہے, ریاست ہے, گلگت بلتستان میں گورننس آرڈر کے تحت یہاں پہ دیا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں کوئی ایک مرلہ زمین پرچیز نہیں کر سکتا آؤٹ سائڈر. گلگت بلتستان میں تو دڑا دڑ زمینیں کیا کہتے ہیں فروخت ہو رہی ہیں, خریدی جا رہی ہیں, بلیک منی کو وائڈ کیا جا رہا ہے. تو اسٹیٹ سبجیکٹ جس طرح کشمیر میں نافذ ہے ایز اٹ از گلگت بلتستان میں اس کی وائلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ تو چلیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہ کہیں, انہیں کوئی انتظامی یونٹ کا نام دے کر, اتنا تو اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کو, ان کی ثقافت کو, ان کی جو تہذیب ہے اس کو پروٹیکشن ملنا چاہیے, اور اس کے لیے وہاں کی زمینوں پر پہلا حق گلگت بلتستان کے عوام کا ہونا چاہیے, اس کے بعد کسی اور کا ہونا چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو.